أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ 3 جمعات سے خوارج کی ابتدا، ان کی نشو و نما اور ان کے معاملات کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آخری جمعہ ہوگا، اور اس میں ان کے تعلق سے جو بات ہے خلافت راشدہ میں ان کی جو نشو و نما ہے، ان کی جو حرکتیں تھیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں اس جمعہ میں بات کمپلیٹ کر کے ایک مکمل مضمون آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ جمعہ میں جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صحابہ کرام نے اپنے مشورے سے خلیفہ نامزد کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو یہ خوارج آس پاس آپ کے موجود تھے، لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اٹھا سکیں۔ لیکن جب سن 37 ہجری میں 37 ہجری میں جب جنگ صفین ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، اور اس کا جو نتیجہ تھا مسئلہ تحکیم، جب وہ مسئلہ تحکیم پیش آیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک حکم بنا دیا جائے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک حکم بنا دیا جائے، تو اس کی بھرپور انہوں نے مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ حکم قرآن کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور آیت کو وہ پیش کرتے تھے جس کا وہ غلط مطلب سمجھ رہے تھے، لا حکم الا اللہ یا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ ہی فیصلہ کرے، یعنی اللہ کا فیصلہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا فیصلے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب فیصلہ کرے وہ ہمیں ماننا ہے، یہ صحیح مفہوم ہے، لیکن وہ الگ ہی طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ وحی تو نازل نہیں کرے گا، انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اس غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے فارغ ہو کر کے اپنی کیپٹل راجدھانی کوفہ میں گئے، تو یہ خوارج آپ کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے آپ کے لشکر سے اپنا لشکر الگ کیا اور حرورہ نامی جگہ پر جا کر کے انہوں نے پناہ لی، اور اسی مناسبت سے خوارج کے ناموں میں سے ایک نام حروریہ بھی ہے۔ بعض حدیث میں حروریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ خوارج کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حرورہ میں جگہ بنائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے مناظرہ کیا، اس مناظرہ کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے سامنے ظاہر کیا کہ جس مسئلے تحکیم کی بنا پر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کھڑے ہو، اس کی تائید خود قرآن کریم کی آیات کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود حکم بنایا ہے، میاں بیوی کے درمیان معاملات خراب ہو جائیں، فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 2 لوگوں کو حکم بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے جاتا ہے، احرام کی حالت میں ہے، شکار کر لیتا ہے، اور اس شکار کی جگہ پر وہ فدیہ دینا چاہتا ہے، فدیہ کتنا دے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ 2 آدمی ہی کریں گے۔ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدمیوں کو حکم بنایا ہے، تو آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکم یا حکم صرف اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آدمی نہیں ہو سکتے؟ بہرحال وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی پچھلے جمعہ میں، اور یہ بیان کیا گیا، بات یہاں پر آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مناظرے کی وجہ سے تقریباً 4000 لوگ توبہ کیے اور صحیح منہج کی طرف وہ آئے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے لگے۔ جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پلٹ کر کے جب کوفہ آئے، جب بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی ایک امید جاگی، اور انہوں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی جا کر کے گفتگو کرنا چاہیے۔ 4000 لوگ ان کی وجہ سے انہوں نے توبہ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے میں گفتگو کروں تو کچھ اور لوگ توبہ کر لیں گے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان سے گفتگو کرنے کے لیے، بات کی ان سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہی سارے دلائل پیش کیے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیش کیے تھے۔ الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کی وجہ سے وہ سارے لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اب ہم حرورہ چھوڑ کر کے کوفہ آپ کے ساتھ رہنے آ جائیں گے، یعنی آپ سے کوئی اختلاف ہم نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کی وجہ سے وہ لوگ آ کر کے کوفہ میں رہنے لگے، مسلمانوں کے درمیان ہی رہنے لگے۔ اور اس درمیان بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار مسائل صحیح طور پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یعنی بار بار انہی چیزوں کو آپ نے دہرایا تاکہ ان کے ذہن میں اگر کوئی شبہہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ خوارج میں جو حفاظ لوگ تھے، جو قرآن کریم کے حافظ تھے، یعنی اس میں قرآن کریم کے حفاظ بھی تھے، آپ نے ان لوگوں کو ایک گھر میں جمع کیا، سب کی دعوت کی، ایک بڑی دعوت، اور ان میں صرف انہی لوگوں کو رکھا جو قرآن کریم کے حافظ تھے، جو قرآن کریم کے ایک ایک آیت سے واقف تھے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ اپنی طرف سے کوئی آیات پیش کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے آیات گڑھ لی۔ صرف حفاظ کرام کا انتخاب کیا، تمام حفاظ کو جمع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ایک مصحف منگایا، مصحف یعنی وہ قرآن جو صفحات کی شکل میں ہمارے درمیان ہوتا ہے، اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ قرآن جو بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہ قرآن ہے، اور جس کو کتابوں میں لکھ دیا جائے، صفحات میں لکھ دیا جائے، اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ یہ مصاحف ہیں، اور جو حفاظ کے ذہن میں جو رہتا ہے وہ قرآن ہے، اس کے اندر جو آیات لکھی ہوئی ہیں وہ قرآن ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ مجمع میں ایک بڑے مصحف کو رکھا، اور بڑے مصحف کو رکھنے کے بعد کہا ایھا المصحف حدث الناس، یعنی مصحف کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مصحف تم لوگوں کو بتاؤ کہ صحیح معاملہ کیا ہے، لوگوں سے گفتگو کرو۔ اب سارے لوگ حیران پریشان ہو کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کیا کر رہے ہیں، قرآن کریم بولے گا تھوڑی، قرآن کریم کیسے بولے گا کہ میں کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتانا چاہتے تھے ان کو کہ دیکھو جو جملہ تم بار بار استعمال کر رہے ہو نا، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، تو فیصلہ اللہ کا ہوگا کا معنی یہ نہیں کہ قرآن کریم بولے گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان سے کوئی آواز آ جائے گی کہ ایسا ایسا فیصلہ ہو، یہ خود قرآن کریم پڑھ کر کے آپ کو پتہ چلے گا۔ چنانچہ جب آپ نے بار بار کہا کہ اے مصحف گفتگو کرو، بات کرو، تو خوارج میں سے ایک نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس وقت اکٹھا کیے تھے تو امیر المؤمنین کہہ رہے تھے کہ اے امیر المؤمنین ما تسألہ عن شیء، قرآن سے سوال کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو بول نہیں سکتا نا، انما هو مداد فی ورق، قرآن کیا ہے، روشنائی ہے، چند صفحات ہے، یہ کیسے گفتگو کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نہیں بولے گا، اللہ رب العالمین کی جانب سے خاص وحی تمہارے لیے نہیں آئے گی، قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی باتیں ہماری رہنمائی کریں گی۔ چنانچہ آپ نے پھر وہ آیات کھولی جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مناظرے میں بیان کیے تھے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ نکاح کے معاملے میں حکم بنانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، سورہ نساء کی وہ آیت، اسی طرح سے سورہ انعام کی وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، وہ آیات ان کے سامنے کھول کر کے اس کا ترجمہ تو ہم پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے خود ہمیں انسانوں کو، آدمیوں کو حکم بنانے کی اجازت دی ہے۔ الحمدللہ یہ میٹنگ بھی جو تھی وہ کامیاب ہوئی، لیکن ہوا کیا کہ یہ لوگ جب واپس گئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو الٹا کر دیا۔ الٹا کیا کیا، اپنے درمیان یہ مشہور کرنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ تحکیم سے توبہ کر لی ہے، یعنی اپنی طرف سے جو حکم بنایا تھا ابو موسیٰ اشعری کو، آپ نے اس سے دستبرداری کا اظہار کر دیا ہے، آپ نے اپنی غلطی مان لی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی ہی نہیں کی تھی، وہ تو قرآن کریم کے عین مطابق تھا۔ آپ دیکھیں بار بار سمجھانے کے بعد یہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ لوگ جو ایک بار سمجھ چکے تھے اسی چیز کو بس اپنے ذہن میں رکھنا چاہتے تھے، کوئی نیا فہم، کوئی نئی سمجھ وہ اپنے ذہن کے اندر آنے نہیں دینا چاہتے، ایک غلط بات منسوب کرنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ کر لی، اس وجہ سے ہم کوفہ کے اندر آ کر کے رہ رہے ہیں، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی ہوتی تو ہم کوفہ کے اندر آ کر کے نہیں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ کو بڑا غصہ آیا کہ بار بار ہم نے سمجھایا ان کو قرآن کریم سے کہ تحکیم کا مسئلہ شرعی حکم ہے، شرعی اجازت ہے، قرآن کی اجازت ہے، اس کے باوجود یہ میری طرف یہ بات منسوخ کر رہے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی۔ چنانچہ اس کے بعد والا جو جمعہ آیا
آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے سخت طور پر اس چیز کا اظہار کیا کہ مسئلہ تحکیم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور میں نے اس سے توبہ وغیرہ نہیں کی۔ جب خطبے کے دوران آپ نے شد و مد کے ساتھ اس بات کو رکھا اور بڑے غصے میں آپ نے اس بات کو رکھا تو پورے خوارج بھی موجود تھے مسجد کے اندر، کوفہ کی مسجد کے اندر، کوئی ادھر سے پکار رہا ہے، کوئی ادھر سے پکار رہا ہے۔ خطبہ کے دوران ایک اضطراب ہو گیا، ایک واویلا ہو گیا، کوئی ادھر سے پکار رہا ہے۔ کیا پکار رہے تھے؟ وہی ایک آیت کی رٹ، لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، یعنی فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اتنا شور انہوں نے برپا کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دینا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شانت کرایا کہ خاموش رہو۔ خاموش رہنے کے بعد آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، آپ کو جو ماننا ہے آپ مانیں، میرے اوپر 3 چیزیں، میں آپ کو 3 چیزیں دے سکتا ہوں۔ پہلی چیز کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نمنعکم من المساجد، تم اگر کوفہ کے اندر رہنا چاہتے ہو رہو، مسجد میں آنا چاہتے ہو مسجد میں آؤ، ہم مسجد سے تمہیں نہیں روکیں گے، کوئی آپ کو نماز پڑھنے سے مسجد کے اندر نہیں روکے گا، آپ مسجد کے اندر آئیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ولا من رزقکم فی الفیء، مال غنیمت میں جو وظیفہ، مال غنیمت یعنی بیت المال کی طرف سے جو وظائف عام مسلمانوں کو ملتے ہیں وہ وظیفہ بھی آپ کو ملے گا اگر آپ وہ وظیفہ لینا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، فرمایا کہ ولا نبدؤکم بقتال ما لم تحدثوا فسادا، کہ جب تک تم کوئی فساد کا کام نہیں کرو گے ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے، یعنی لڑائی کی شروعات ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ 3 چیزیں میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن تمہاری جو باتیں ہیں یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ چنانچہ یہ بات وہ لوگ مان گئے اور کوفہ کے اندر رہنے لگے۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنا کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجنا چاہا، یہ جو مسئلہ تحکیم جو تھا جنگ صفین والا، جنگ صفین میں یہی ہوا تھا کہ ایک حکم آپ کی طرف سے ایک حکم ہماری طرف سے رہے گا اور یہ دونوں بیٹھ کر کے فیصلہ کریں گے، لیکن کب فیصلہ کریں گے اس کی تاریخ متعین نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد اس کی تاریخ متعین ہوئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکم یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے تھے۔ وہ دونوں ایک مقام پر ملتے اور مل کر کے ان کی بات ہونی تھی۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجنا چاہا تو پھر ان خوارج نے وہاں پر فساد مچانا شروع کر دیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے سے منع کرنے لگے۔ وفد کی شکل میں آئے، ٹولیوں کی شکل میں آئے، جماعت بنا کر کے آئے، گروپ بنا کر کے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ ابو موسیٰ اشعری کو آپ مت بھیجیے، فیصلہ اللہ کرے گا، کوئی انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہی بات بار بار سمجھائی گئی، بار بار ان کو سکھائی گئی، لیکن اسی بات کی وہ لوگ رٹ لگائے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پریشر بنا رہے تھے کہ آپ کو بھیجنا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مومن کوئی مسلمان ایک وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا واجب ہے، اور انہوں نے آیات پڑھ کر کے سنائی کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، سورہ نحل کی آیت ہے، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کہ اے لوگو اگر جب تم کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، اور وعدہ کرنے کے بعد اللہ کے قسمیں کھانے کے بعد کبھی بھی اس وعدے کو مت توڑو، کیونکہ وعدہ توڑنا کیا ہے؟ منافقین کی علامت ہے، یہ منافقین کی نشانی۔ لہذا میں نے ایک وعدہ کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری طرف سے ایک حکم میں بھیجوں گا تو مجھے بھیجنے دو، میں منافقوں میں اپنا نام لکھوانا نہیں چاہتا۔ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے نکلے، یہ لوگ بھی یہاں سے کوفہ سے نکل گئے، یعنی انہوں نے کئی میٹنگیں کی آپس میں کہ اب ہمیں کوفہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی کوفے سے نکل گئے، خوارج آئے تھے کوفے میں پھر نکل گئے۔ نکلنے کے بعد ایک جگہ ہے کوفے سے قریب ہی دریائے دجلہ کے کنارے نہروان نامی شہر ہے، وہاں پر جا کر کے یہ لوگ سکونت پذیر ہو گئے، وہاں پر اپنی ٹولی کو اور اپنے لشکر کو مضبوط کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور معاملہ ادھر ایسا چلتا رہا۔ ادھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فیصلے کے لیے گئے اور دونوں کی میٹنگ ہوئی عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فیصلہ کیا ہو، تو ان دونوں کی میٹنگ میں کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، یعنی میٹنگ جو ہے وہ ناکام رہی۔ جب میٹنگ ناکام رہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ارادہ کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ لڑیں، کیونکہ آپ شام کی حکومت لے کر کے الگ تھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ایک حکومت چاہتے تھے، سب کو ایک سائے تلے، ایک جھنڈے تلے لانا چاہتے تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا ارادہ کیا، لشکر تیار کرنے لگے. لشکر آپ نے تیار بھی کیا. لشکر کی تیاری میں آپ نے خوارج کو بھی خط لکھا جو نہروان میں جا کر کے بس گئے تھے. آپ نے ان کو خط لکھا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک ہوں، ہم شام کی طرف اپنا لشکر لے کر کے جانا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے کیا خط لکھا، وہ خط کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بعد اما بعد لکھنے کے بعد کہا کہ انک لم تغضب لربک انما غضبت لنفسک، کہ آپ جو ہے وہ آپ اپنے رب کے لیے کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے، آپ اپنے نفس کے لیے ناراض ہوئے. یعنی آپ اپنا مفاد چاہتے ہیں، آپ نے جو ناراضگی ظاہر کی ہے، جو لڑائی کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اپنے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ڈائریکٹ اخلاص، یعنی ڈائریکٹ دل پر حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کیا کفر سے، کیا لفظ ہے، کفر سے اگر آپ نے توبہ نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سمجھ رہے، نعوذ باللہ من ذلک، جو کہ خلفائے راشدین میں، خلفائے اربعہ میں سے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کا مقام بہت بڑا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے نزدیک آپ کا مقام ویسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا. اللہ یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، آپ نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، لیکن مقام اور مرتبے میں حضرت ہارون علیہ السلام کے آپ مشابہ. ایسے شخص کو خوارج کافر قرار دے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے کفر سے توبہ نہیں کی اور آپ نے اعلانیہ طور پر توبہ نہیں کیا تو ہم آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں. اور اس کے بعد آیت لکھی آخری میں، ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نعوذ باللہ من ذلک. خائن کہا جا رہا ہے، کافر قرار دیا جا رہا ہے. توبہ کرانے کی کوشش کی جا رہی، کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا، آپ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے جا رہے تھے. آپ دیکھیں گے سارے واقعات پر اگر آپ غور کریں نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتے جاتے تھے، ڈھیل دیتے جاتے تھے، پکڑتے نہیں تھے آپ ان کی بات. آپ نے ان کو یہاں بھی چھوڑ دیا. لیکن اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس واقعے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسری چیز پر آمادہ کیا. واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا، واقعہ بیان کرنے والا خود ایک خارجی جو جس نے کہ بعد میں توبہ کر لی تھی، وہ بیان کیا کہ ہم لوگ، خوارج کی ایک تعداد تھی، نہروان کے آس پاس ایک قریہ میں ہم لوگ گئے، ایک گاؤں میں گئے. یہ لوگ اپنا ہتھیار لے کر کے باہر نکلا کرتے تھے. بولے کہ ہم ہتھیار لے کر کے گئے. اس وقت بولے کہ میں ان کو ناپسند کرتا تھا، یعنی خوارج کو میں ناپسند کرتا تھا، لیکن میں ان کے درمیان سے نکل نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر میں نکل جاتا تو یہ لوگ مجھے مار دیتے. میں ان کے ساتھ تھا، میں ان کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا، مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ لوگ غلط ٹریک پر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں مجبور تھا، ان کے ساتھ مجھے رہنا پڑ رہا تھا. اس نے کہا کہ ہم نہروان کے پاس ایک قریہ میں گئے. قریہ کے سارے لوگ ہمارا نام سن کر کے سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ خوارج ہیں، یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن. حالانکہ مسلمان قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو سارے لوگ ان کا نام سن کر کے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے. ایک شخص تھے، وہ شخص قریہ میں دکھے جو کہ بالکل ڈرے ہوئے اور پریشان، کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. خوارج نے ان کو جا کر کے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن خباب. تو کہا کہ اچھا، خباب ابن ارت کے بیٹے ہیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی اور 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں میں شرکت اختیار کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اس قریہ میں، جن کا نام تھا عبداللہ ابن خباب. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، خباب ابن ارت کے بیٹے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہاں، میں خباب بن ارت کا بیٹا ہوں. تو خوارج نے ان سے کہا کہ آپ کے والد صاحب فتنے کے تعلق سے ایک حدیث بیان کیا کرتے تھے، آپ وہ حدیث ہمیں بیان کریں گے؟ تو عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل میں وہ حدیث بیان کروں گا. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں میں فتنے کے باب میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بیان کیا، خباب بن ارت نے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، کہ اس فتنے میں جو شخص بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہے. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے.
والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ فتنے کا جب زمانہ آئے گا تو جو شخص جتنا کم انوالو ہوگا وہ اتنا زیادہ محفوظ رہے گا۔ جتنا فتنے سے آپ دور رہیں، جتنا فتنے سے بچ جائیں گے، فتنوں سے مراد یہی جو لڑائیاں ہو رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، وہی لڑائیوں کے بارے میں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے ایک یہ حدیث بیان کی، اور آخر میں ایک ٹکڑا اور بھی اہم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جب ایسا فتنہ آ جائے فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلِ، تو تم قتل ہو جانا پسند کر لینا لیکن کسی کو قتل کرنا پسند نہیں کرنا۔ فتنے کے دور میں کسی کو قتل مت کرنا، قتل ہو جانا پسند کر لینا۔ عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے یہ حدیث سنائی، چنانچہ وہ ان کو ساتھ لے کر کے چلے، اور ان کے ساتھ ان کی ایک لونڈی بھی تھی اور جو کہ حاملہ تھی، ان کو بھی ساتھ لے کر کے چلے، گرفتار کر لیا، اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے جو یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا، 2-3 چیزیں ایسی بیان کی جس سے ان کی فکر ہمیں سمجھ میں آتی۔ فرماتے ہیں کہ راستے میں یہ جا رہے تھے تو ایک کھجور کہیں پر پڑا ہوا تھا، تو خوارج میں سے ایک خارجی نے اس کھجور کو اٹھایا اور کھجور کو کھانے لگا۔ تو دوسرا خارجی کیا بول رہا ہے کہ یہ کھجور تم نے کیسے کھا لی؟ پتہ نہیں یہ کھجور حرام ہو، تم نے حلال اس کو کیسے سمجھ لیا؟ ہو سکتا ہے کسی کافر کا کھجور ہو، تم نے جانے بوجھے بغیر اٹھا کر کے کھا لیا۔ یعنی وہ لوگ کیا ہے، دین کے بارے میں بہت غلو کرتے تھے۔ حالانکہ کھجور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، گری پڑی چیز اگر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، آپ چھوٹی موٹی چیز ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں کبھی کبھار کھجور دیکھتا ہوں کہ وہ پڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اٹھا کر کھا لوں، لیکن مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ زکوٰۃ کی کھجور تو نہیں ہے، اس وجہ سے میں نہیں کھاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکوٰۃ حرام تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کھا سکتا ہے کوئی انسان، کھجور کسی کے بھی ہو، کافر کے تو کیا وہ حرام ہو جائیں گے؟ حرام نہیں ہوگی، لیکن ان کی شدت آپ دیکھیں، ان کی سختی آپ دیکھیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر طعن کرے، تم نے کھجور کھایا کیسے؟ یہ کھجور حرام کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ چلے یہ واقعہ ہوا، آگے بڑھے، ایک خنزیر جا رہا تھا تو ایک خارجی نے اپنی تلوار سے اس خنزیر کو مار دیا، تو دوسرا خارجی پھر اس کے خلاف ہو گیا کہ اس خنزیر کو تم نے کیوں مار دیا؟ ہو سکتا ہے کسی کا پالتو ہو، کسی انسان نے اس کو پالا ہو، کافر نے پالا ہو، آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس کو حلال سمجھ سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن خباب جو تھے وہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا تم لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فکر کرتے ہو لیکن اتنے بڑے گناہ کی فکر نہیں کر رہے، اس سے زیادہ حرمت والی، اس سے زیادہ حرام جو چیز ہے اس کی فکر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فکر ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو عبداللہ بن خباب نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، مجھے گرفتار کیا ہے تم نے، مجھے ٹارچر کر رہے ہو، میری حرمت کی فکر نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کھجور ہے اس کے حرام ہونے کی فکر ہے، ایک خنزیر کو کوئی مار دیا، پتہ نہیں کس کا ہے، جنگلی ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں تم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو، لیکن میں جو ہوں، انسان ہوں، مسلمان ہوں، میری حرمت کا تمہیں خیال نہیں۔ ان کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے تھے، تو وہاں پر ایک کوفے والا آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس نے پوچھا، حرم میں آ کر کے سوال کیا کہ کیا حرم میں کسی مکھی کو مارا جا سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا جواب دیا کہ تم نے اس سے بڑی چیز کا خون کر دیا، اس کے بارے میں ذرہ برابر فکر نہیں کی، مکھی کے بارے میں آ کر کے سوال کر رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا انہوں، اس کے بارے میں نہیں سوچا انہوں، لیکن ایک مکھی کو مارا جا سکتا ہے، یعنی ایک مچھر کو مارا جا سکتا ہے، یہ سارے سوالات لے کر کے بیٹھے ہوئے۔ ان کا معاملہ یہی تھا کہ جو اہم چیزیں ہوتی ان کی طرف نظر نہیں ہوتی تھی، جو غیر اہم چیزیں انہی کی طرف وہ اپنے آپ کو لگا کر کے رہتے تھے۔ جب عبداللہ بن خباب نے یہ بات بیان کی کہ میں زیادہ حرمت والا ہوں، میری حرمت کا خیال رکھنا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے، تو ان کو غصہ آ گیا، چنانچہ انہوں نے نہر کے قریب کیا عبداللہ بن خباب کو اور وہیں پر ان کی گردن مار دی۔ جو خارجی واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ان کے خون کی وجہ سے آس پاس جو ندی کا جو علاقہ تھا وہ پورا لال ہو گیا ان کے خون کی وجہ سے۔ اور پھر جو ان کی حاملہ لونڈی تھی اس کو لے کر کے آگے بڑھے اور اس کا بھی پیٹ انہوں نے چاک کر دیا، اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا۔ اتنی سخت کارروائی، اور کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ حدیث جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ یہ خوارج ایسے ہیں جو مسلمانوں کا ہی قتل کریں گے، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، کافروں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ یہ مومنوں کے لیے سخت ہیں، کافروں کے لیے نرم ہوا کرتے ہیں۔ یہی واقعہ ہوا یہاں پر۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ ہے۔ آپ نے ان کی طرف خط لکھا اور کہا کہ دیکھو، خوارج کی طرف خط لکھا جو ان کے سردار تھے،
ہمیں تم سے کوئی ضرورت نہیں. جن لوگوں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے, عبداللہ بن خباب کو قتل کیا ہے, انہیں سونپ دو, ہم قصاصاً انہیں قتل کر دیں گے, تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہاں بھی حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر چاہتے آپ تو آپ جا کر کے ڈائریکٹ حملہ بھی کر سکتے تھے, کیونکہ آپ نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک تم فساد نہیں کرو گے جب تک ہم لڑائی نہیں کریں گے. فساد کیا انہوں نے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی ان کو موقع دینے کی کوشش کی. آپ نے حملہ نہیں کیا, آپ نے کہا کہ صرف قاتلین کو دے دو, قاتلین کو سرنڈر کر دو, حوالے کر دو, ہم تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. لیکن ان لوگوں نے تکبر میں آ کر کے کیا خط لکھا, کلنا قتل, ہم سب نے اس کو قتل کیا ہے, جو کرنا ہے وہ کر لو. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہم سب نے مارا ہے, حالانکہ مارا ایک آدمی نے تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سب نے قتل کیا, جو کرنا ہے کر لو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا, اور جو لشکر آپ نے شام کے لیے تیار کیا تھا انہوں نے کہا کہ شام میں لڑائی کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, لڑائی ان سے کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے آج ایک کو مارا ہے, کل 2 کو ماریں گے, کل 100 کو ماریں گے. ان لوگوں کو روکنا کیا ہے, ضروری ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے وہ لشکر لے کر کے نہروان کی طرف چلے, جو ان کا علاقہ تھا. آپ وہاں پر پہنچے, وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی آپ نے فوراً لڑائی شروع نہیں کی, بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس قاصدین بھیجے, کئی لوگوں کو بھیجا, حتیٰ کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی جن کی حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں برابر, براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خیمے میں بھیجا, نہروان نامی شہر میں بھیجا. آپ 3 دن تک وہاں پر رہ کر کے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے, صرف قاتلین کو حوالے کر دو, وہ یہاں سے چلے جائیں. لیکن براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی نہیں مانی. دوسرے قاصدین کو بھیجا, انہوں نے کیا کیا, ایک قاصد کو بھی قتل کر دیا. حالانکہ کافر بھی قاصد کو قتل نہیں کرتا. پہلے کے زمانے میں, آج بھی جو ہے کوئی ایمبیسڈر ہو, باہر کا کوئی سفیر ہو, آپ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتے اپنے ملک کے اندر, آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے, آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بہت بڑی چیز مانی جاتی ہے. اس زمانے میں بھی ویسا ہی تھا, لیکن انہوں نے ایک قاصد کا بھی قتل کر دیا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پورا پلان بنا لیا کہ اب لڑائی کرنا ہے. لڑائی کرنے کے لیے جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو سارا آپ نے لشکر پورا ترتیب دیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں آ کر کے مدینہ میں سب سے پہلے اترے تھے, آپ سب سے پہلے ان کے یہاں مہمان تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھنڈا دیا اور یہ اعلان کروایا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے اعلان کر رہے تھے, وہ سامنے تھے ان کی لشکر, ان کا لشکر, ان کی فوج. کیا اعلان کیا, من جاء الى هذه الرايه فهو آمن, کہ جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ محفوظ ہے, ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. ومن انصرف الى الكوفه والمدائن فهو آمن, جو شہر نہروان چھوڑ کر کے کوفہ یا مدائن کی طرف چلا گیا, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں جو علاقے تھے, جو وہاں چلا گیا وہ بھی محفوظ ہے, ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے, ہم اس کو بھی کچھ بھی نہیں کہیں گے. اسی طرح سے جو بھی آ کر کے ہم سے مصالحت کرنا چاہتا ہے, ہم سے بات کرنا چاہتا ہے, وہ آ کر کے ہم سے بات کر سکتا ہے, وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے, محفوظ ہے. بار بار یہ اعلان کروایا, لیکن جب یہ اعلان بھی کام نہیں آیا تو آپ نے لڑائی شروع کی. لڑائی شروع کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ابھارا ان سے لڑائی کرنے پر, اور ایک حدیث سنائی. حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے سنائی خوارج کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک قوم آئے گی, یخرج قوم یقرؤون القرآن, وہ قرآن پڑھیں گے. لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء, وہ جتنا تلاوت کریں گے تم اتنا تلاوت نہیں کرتے ہوگے. ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء, وہ جتنی نمازیں پڑھیں گے تم اتنی نمازیں نہیں پڑھتے ہوگے. ولا صیامکم الی صیامہم بشیء, وہ جتنے روزے رکھتے ہوں گے تم اتنے روزے نہیں رکھو گے. لیکن ان کا معاملہ کیا ہوگا, وہ یقرؤون القرآن, وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن لا یجاوز تراقیہم, قرآن ان کے گلے سے نیچے بھی نہیں جائے گا, اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ, وہ اسلام سے ویسے ہی نکل جائیں گے جس طرح سے شکار سے تیر کو آسانی سے صاف ستھرا نکال لیا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا بازو تو ہوگا لیکن اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے, یعنی یہاں سے اس کا کٹا ہوا ہوگا, اس کا ہاتھ نہیں ہوگا, اس کے بازو ہوں گے, اور اس کے بازو پر ایک کالا سیاہ دھبا ہوگا, اور اس دھبے کے اوپر چند سفید بال ہوں گے. یہ ان کی نشانی ہے, ہم ان سے لڑیں گے اور یہ نشانی ہم تلاش کریں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی شروع کی. چند لوگ ہی باقی رہ گئے تھے, بہت کم لوگ ان کے ساتھ تھے, یعنی خوارج کے ساتھ بہت کم لوگ رہ گئے تھے. تو ان لوگوں کے ساتھ جو بھی بقیہ تھے, کہتے ہیں کہ صرف 1000 کا ہی لشکر ان کے پاس بچا تھا, سب بھاگ گئے تھے, سب نکل گئے تھے وہاں سے. ان لوگوں سے لڑائی کی اور سب کے سب قتل ہو گئے.
جب سب کے سب قتل ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی 8 9 10 لوگ شہید ہوئے تھے۔ سب کے قتل ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو ڈھونڈوایا کہ اس کو ڈھونڈو، وہ ملے گا یہیں پر۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا، اس آدمی کو بہت تلاش کیا، لیکن اس صفت والا آدمی نہیں ملا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ ایک ایسی جگہ پر گئے جہاں پر لاشوں کا ایک ڈھیر تھا۔ آپ نے ساری لاشیں ہٹائیں تو سب سے نیچے وہ شخص نکلا جس شخص کی صفت اور جس شخص کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اس شخص کو جب دیکھا لوگوں نے، سارے لوگوں نے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جتنے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ اور خود اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق اللہ وبلغ رسولہ، کہ اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تبلیغ کی۔ آپ نے صحیح باتیں بتائی تھیں، اور فوراً وہ دیکھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر میں گر پڑے کہ میں نے جن سے قتال کیا وہ وہی ہیں جن سے قتال کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ خوارج سے قتال کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش تھے، کیونکہ آپ نے اسلام کے دشمنوں کو ختم کیا تھا، مسلمانوں کے دشمنوں کو ختم کیا تھا۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں، جنگ جمل یا جنگ صفین، جو جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ صحابہ کرام سے جنگیں ہو گئی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن جب ان سے جنگ ہوئی، جب ان کو مارا، جب ان کو ختم کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ گئے۔ خوارج کا یہ جو طبقہ تھا، یہ بظاہر وہاں تو ختم ہو گیا، لیکن یہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ آج بھی ان کی فکر ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ صدیوں سے، اس زمانے سے لے کر کے بنو امیہ میں بھی یہ لوگ نکلے، بنو عباسیہ میں بھی یہ لوگ نکلے، اور ہمیشہ نکلتے رہیں گے، ہمیشہ آتے رہیں گے۔ وہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک موجود ہیں۔ لہذا آپ کو ان واقعات کو سن کر کے اندازہ ہوگا کہ ہمیں صحیح منہج کیسے اختیار کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے جو دین سمجھایا ہے وہی اصل دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ اور یہاں پر آ کر کے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی، واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کو ہر شخص اپنی رائے سے اگر سمجھے گا تو وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے رائے سے سمجھا، آیتوں کا غلط مطلب نکالا، گمراہ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف پیشین گوئیاں کی۔ اگر یہ صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تو صحابہ کرام کے ساتھ رہ کر کے صحیح منہج پر چلتے۔ اور ایک آخری بات بول کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ قاعدہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین ہوا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا، ملاقات کی، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان سے علم حاصل کیا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابعی کہا جاتا ہے۔ خوارج وہ تھے جنہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا تھا، لیکن کوئی بھی شخص آج ان کو تابعیوں میں شمار نہیں کرتا، ان کو تابعین میں شمار کیا ہی نہیں جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تابعی وہ ہوتا ہے، اتباع کرنے والا وہ ہوتا ہے جو معروف طریقے سے اتباع کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کرام کی اتباع کرے احسان کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ کہ ویسا ہی قرآن کریم کو سمجھنا جیسے انہوں نے سمجھا ہے، ویسے ہی احادیث کو سمجھا جائے جیسے کہ انہوں نے سمجھا ہے۔ اگر اس طریقے پر آپ چلیں گے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ بھی ہوں گے جو صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا منہج ہے، اس منہج سلف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کی صفات کے بارے میں اور ان کے عقائد کے بارے میں الگ سے بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو 4 خطبے میں ان کے واقعات بیان کیے، وہ واقعات آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اس طرح کے گمراہ فرقوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین اس طرح کے افکار رکھنے والے، اس طرح کے نظریات رکھنے والوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، الہ العالمین ہمیں اسلام کو صحیح طور پر منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین صحابہ کرام کی اور اہل علم کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے سمجھانے کے مطابق اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی رہنمائی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمارے عبادات کو قبول فرما، الہ العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا، الہ العالمین ہم اس دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، الہ العالمین جو اس دنیا میں ہیں ان کو ہر طرح کے بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، بیمار ہیں تو ان کو شفایابی عطا فرما، مقروض ہیں